بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو جہاں کہیں بھی رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے. محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ نے انسان کو بنایا اور اس کو دنیا میں بھیجا. دنیا میں اس کے رہنے کے لیے ہر چیز مہیا کیا. کھاؤ پیو اور دنیا میں رہو، عمل کرو، دنیا میں اچھا کام کرو. اس کے بعد یہ انسان دنیا میں کچھ نہیں جانتا تھا. اللہ نے اس کو علم بھی دیا، پڑھائی کے طرف رغبت دیا، اور انسان دنیا میں بسنے لگا. اور بستے بستے ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے، لڑتے جھگڑتے، پڑھتے پڑھاتے، ترقی کرتے، ابھی تک جو ہم لوگ جس دور میں گزرے ہیں وہاں پر پہنچے، لڑتے جھگڑتے. اسی لڑنے جھگڑنے میں لوگوں نے سیکھا کہ ہم لوگوں کو اتنا لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے. ایک کمیٹی بنائے جس کا نام بنایا اقوام متحدہ رکھا، اور سب لوگوں نے مل کر کے کچھ نظام کیا کہ اس دنیا میں سب کو جینے کا حق ہے، سب کو رہنے کا حق ہے. کوئی طاقتور انسان جو پہلے ہوا کرتا تھا غریب پر ظلم کرتا تھا، ایسا نہ ہو. ہر ملک اپنے غریب ہو یا مالدار ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب کو دنیا میں رہنے کا حق ہے. اور سب کوئی جو اپنا ریلیجن ہے، جو اس کا مذہب ہے، جو اس کا دین ہے، وہ اس کے مطابق عمل کرے. اور حریت ہے، آزادی ہے. محترم سامعین و ناظرین کرام، ایسا ہوا. اس کے بعد اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن بننے کے بعد ہر ملک کو امن و سلامتی اور اپنے طریقے سے جینے کا حق ہے. جو پہلے جنگ عظیم سن 19ویں صدی میں اس کو یونائٹڈ نیشن کو لوگوں نے قائم کیا. جیسے کہ ہم لوگوں کے گاؤں گھر میں بھی ہوتا ہے، پنچایت کرتے ہیں. کوئی آدمی کسی سے جھگڑا کر لے تو اس پنچایت میں جاتے ہیں اور مل جل کر کے اتفاق کر کے پنچ لوگ اس کا نرنے کرتے ہیں، سب قبول کرتے ہیں. اسی طریقے سے یونائٹڈ نیشن کا قیام کیا گیا. اس کے مطابق ہم لوگ اپنے اپنے ملک کا، سب ملک کا قانون ہے اور اس کے مطابق چل رہے ہیں، جی رہے ہیں. اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہوں گے اپنے سماج میں، اپنے ملک میں ایک لمبا چوڑا گھر، 2 منزلہ 3 منزلہ گھر کے بغل میں ایک چھوٹا فقیر کا جھونپڑا بھی ہوتا ہے. وہی ہم لوگ جو نظام بنا ہے کہ جیو اور جینے دو، اسی حق کے مطابق چل رہے ہیں. اب آئیے ہم آج بیان کرنا چاہتے ہیں فلسطین کا مسئلہ. فلسطین کا موقع کہاں ہے؟ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، جیسے ہم لوگوں کا گھر ہے، ہم لوگوں کے گھر سے پورب کسی کا گھر ہوتا ہے تو اس کو پورب والے کو پڑوسی ہے، پچھم بھی ہوتا ہے، اتر بھی دکن ہوتا ہے. اسی انداز سے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فلسطین جو ہے ایشیا میں، دنیا کو 7 حصوں میں بانٹا ہے لوگوں نے، ایشیا، اوروپا، امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ و دیگر. تو اسی طرح ایشیا میں پڑتا ہے، اور ایشیا میں بھی سب سے پچھم میں پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ لوگ سمجھ لیجئے، مشہور ہے مکہ، مدینہ. مکہ اور مدینہ سے شمال کے جانب، اتر کے جانب ایک ملک ہے جس کو فلسطین کہتے ہیں، فلسطین. اور اس ملک کے بعد سمندر ہے، سمندر بحر الابیض ہے. اس فلسطین سے پورب لبنان ہے، اور فلسطین سے پچھم
سینا ہے، وادی سینا جو مصر میں پڑتا ہے، اور اس کے اتر میں جارڈن ہے جس کو اردن کہتے ہیں، اس سے پوربی اتر میں سوریہ ہے، اور اس سے پورب چلے جائیں گے تو ترکی ہے، اور اس سے بھی پورب چلے جائیں گے تو ایران، ایسے ہو کر کے اتر میں جنوب میں یہ محل وقوع ہے۔ اور میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ وہاں ہوا کیا، اس رمضان میں یہودیوں نے بیت المقدس جو مسلمانوں کا مسجد ہے، نماز ادا کرنے کے وقت میں ان لوگوں پر حملہ بول دیا، اور اس حملہ بولنے کے ساتھ ساتھ فلسطین میں عام مسلمانوں پر ظلم کرنے لگا، اور ایک حیہ ہے، ایک قریہ ہے، ایک علاقہ ہے، بسام جرار کہتے ہیں اس کو، شیخ جرار، اس پر بھی حملہ کر دیا، اور اصل جن لوگوں کا گھر تھا ان لوگوں کو اس گھر سے نکالنا شروع کیا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہودی ہمیشہ جب سے فلسطین میں آئے تب سے فلسطین کے اصلی باشندے، اصلی عرب پر ظلم کرتا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں انصاف قائم کرے، لیکن ہم کیوں، ہمارا کیا تعلق ہے اس فلسطین سے؟ تو میں نے جو سورہ آپ کے سامنے میں تلاوت کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس تک سبحان الذی اسری بعبدہ لے گئے، اور اس کے بعد معراج میں لے گئے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھائی، دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے تھے سب کی امامت کرائی۔ ایک تو تعلق ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، اور ہم لوگوں کا قبلہ اولا بھی وہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں قبلہ کو مکہ کے طرف، کعبہ کے طرف موڑ دیا، لیکن پہلا قبلہ وہی تھا۔ اب مسجد اقصی اور بیت المقدس تو ایک شہر ہے جس کو پہلے زمانے میں یروشلم کہتے تھے۔ مسجد اقصی کی اہمیت ہم لوگ بہتر جانتے ہیں کہ دنیا میں 3 مسجد کے طرف ہی سفر کرنا جائز ہے نماز پڑھنے کے لیے، باقی مسجدوں کے طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے آپ کے گاؤں کی مسجد، ویسے دنیا کی تمام مسجدیں سوائے 3 مسجد کے، مکہ، مسجد حرام، مسجد نبی، اور یہ مسجد اقصی۔ اور مسجد اقصی کا ذکر موطا امام مالک میں بھی ہے اور دیگر تمام کتابوں میں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد اقصی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، قرآن میں بھی ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے مسجد اقصی، اس کے بعد معراج میں گئے، اور مسجد اقصی کو مسجد اقصی اس لیے کہتے ہیں کہ مکہ سے بہت دور ہے، اقصی مانے دور، اور یہ صفت ہے، اقصی صفت ہے مسجد کی، لیکن کثرت استعمال کے وجہ سے یہ لازم ملزم ہو گیا ہے، اس لیے مسجد اقصی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسرے تعلق ہمارا یہ ہے، مختصر میں کہہ رہا ہوں کہ وقت کم ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں وہاں کے عیسائیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت بھیجا کہ آپ آئیں، بیت المقدس کو ہم آپ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں، آپ کو چابی دینا چاہتے ہیں، اور یہ قصہ آپ کو معلوم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے، مدینہ سے جس طرح ہوا چل کر کے، اونٹ پہ چڑھ کر کے گئے وہاں بیت المقدس یعنی فلسطین میں، اور عیسائی کے پادریوں نے، بڑے بڑے مولویوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المقدس کے چابی کو سپرد کیا۔ یہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے نہیں، یہ بات پر دھیان رکھیے گا کہ یہ عیسائیوں نے سپرد کیا، یہودیوں نے نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، نماز کا وقت آیا تو کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو وہاں کے عیسائیوں نے کہا کہ آپ میرے کلیسا میں نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تیار نہیں ہوئے،
کہ ہمارے آنے والے، ہمارے ماننے والے ایسے تھے، ہم لوگوں کے حکمراں ماننے والے، جہاں ہم نماز پڑھیں گے کل ہو سکتا ہے اس کو مسجد بنا لے، اس لیے ہم کو وہ مسجد دکھاؤ جو مسجد اقصی کے نام سے مشہور ہے، بیت المقدس میں۔ عیسائیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسجد کے طرف رہنمائی کی، اور گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہاں پر کوڑا کرکٹ کا، گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا، اپنے لوگوں سے صاف کروایا، اور وہاں پر نماز ادا کی۔ بیت المقدس، مسجد اقصی کا ذکر، تعلق ہم لوگوں کا۔ اس کے بعد معاملات مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، لوگ اسلام کے اچھائی کو دیکھ کر کے اسلام میں داخل ہوتے گئے، 2%، 3%، 5%، وہاں کے اصل باشندے بھی مسلمان ہوتے گئے۔ اس کے کچھ دن کے بعد جب یہ فتح حضرت عمر کے ہاتھ پہ ہونے کے بعد، یورپ کنٹری جو برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، روما، بلجیکا جتنے بھی ہے، یہ لوگ رومن ایمپائر کے نام سے جانے جاتے تھے، یہ لوگ مل جل کر کے پھر حملہ کر کے پھر بیت المقدس کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور 90 سال کے بعد حضرت بادشاہ صلاح الدین ایوبی نے اس کو پھر سے فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے فتح کرنے کے بعد آج تک یہ ملک مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ مسلمانوں کے اخلاق، مسلمانوں کے آداب، مسلمانوں کے طور طریقہ دیکھ کر کے وہاں کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اور کچھ لوگ 2%، 5% یہودی اور عیسائی ابھی تک تھے اور تھا بھی، اور باقی یہودی اور عیسائی وہاں سے چلے گئے۔ کیوں چلے گئے؟ کہ یہ غریب ملک ہے، یہاں پر کھانا پینا نہیں ہوتا ہے، اور غرب میں، امریکہ میں ترقی کا دورہ تھا، وہاں پر جا کر کے بس گئے اور کمانے لگے، اور یہ ملک مسلمانوں کا ملک رہا۔ اس کے بعد جب لوگوں کو پیسے کی بہت زیادہ بھرمار ہو گئی، پیسہ اکٹھا ہو گیا یہودیوں کے پاس، تب اس کے دماغ میں آیا کہ پورے دنیا میں تو ہر ایک ہم لوگوں کا ایک ملک ہونا چاہیے۔ تو ملک ہونا چاہیے، تو اس کی برطانیہ میں، امریکہ میں بڑے بڑے بینک تھے، بینک جتنے بھی بینک ہیں، جتنے بھی وسائل اعلام ہے، ٹی وی ہے، اخبار ہے، غرضے کے کاروبار کا جہاں سے بھی پیسہ آتا ہے اس کا اصل مالک یہودی لوگ ہیں۔ تو یہودی لوگوں نے ہیرٹس نے مل کر کے برطانیہ، اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ انگلینڈ کا جب دور چلا، طاقتور ہوا، تو اس علاقے پر ہر جگہ قبضہ کر لیا۔ ہندوستان پر بھی 300 سال حکومت کیا، اسی طرح فلسطین پہ بھی اس کی حکومت ہو گئی، حکومت کرنے لگا۔ تو یہودی لوگ مل کر کے برطانیہ کے پاس گئے، انگلینڈ کے پاس گئے، اور ان لوگوں سے ریکویسٹ کیا، اور برطانیہ یا یورپ کنٹری یا ہٹلر سے لڑ رہا تھا، اس کو پیسے کی ضرورت تھی، کمی تھی، اس لیے ان لوگوں نے پیسہ دیا اور کہا کہ ہمارے لیے ایک ملک دے دو، اور وہ ملک ہے فلسطین۔ برطانیہ، انگلینڈ اس پر راضی ہو گیا، اور باہر سے جب اپنی اس کی حکومت تھی، باہر سے یہودی لوگ ہجرت کر کے دوسرے ملک سے، جہاں ہٹلر نے ستایا، اور پورے دنیا میں جہاں جہاں بھی یہودی تھے، لوگ اس سے اوب گئے تھے، لوگ اس کے شر سے اوب گئے تھے، سب چاہتا تھا کہ یہاں سے چلا جائے، سب لوگ پانی کا جہاز لے کر کے یہاں آ کر کے بسنے لگا، اور برطانیہ کی حکومت تھی، سب کو نیشنلٹی دینے لگا، زمین دینے لگا، اور لوکل طور پر یہودیوں کو ہتھیار سے لیس کرنے لگا، اور مسلمانوں کو نہتہ کرنے لگا۔ لڑائیاں ہوتی رہی یہودی میں اور مسلمانوں میں۔ مسلمان کمزور، اس کے پاس ہتھیار نہیں، جیسا انگریز لوگ کرتے تھے۔ ہندوستان میں بھی لوگوں کو مارا پیٹا، اور ہر جگہ جا کر کے یعنی اختلاف کرو اور حکومت کرو، اس کی راجنیتک تو جانتے ہی ہیں۔ بہرحال جب انگریز جانے لگا یہاں سے، فلسطین سے، تو جانے وقت میں اس نے یہ حکومت کا سارا باغ ڈور یہودی کے حوالے کر دیا۔ یونائٹڈ نیشن قائم ہو چکا تھا، اس کی حکومت ان لوگوں نے یونائٹڈ نیشن میں دائر کیا۔ 25% پر یونائٹڈ نیشن نے امریکہ اور روس کے موافقت کے بنا پر مان لیا کہ یہودی ایک حکومت ہے، مان لیں 25% پر، یعنی 75% فلسطین کے حصہ میں سے پوربی علاقہ
لبنان کے پیچھے پچھم میں ان لوگوں کو دے دیا کہ یہ تمہاری حکومت ہے، اور مسلمانوں نے نہیں مانا تھا اس وقت بھی، اور ابھی تک بہت سے مسلمان نہیں مان رہے ہیں، کیونکہ اصل تو فلسطین لوگوں کا تھا، پھر بھی یونائٹڈ نیشن نے دے دیا، اور امریکہ کے سپورٹ اور روس کے سپورٹ سے اس کی حکومت بن گئی۔ اب یہ یہودی لوگ کو ان لوگوں نے بسایا تھا، اپنا اولاد بنا کر کے بسایا تھا، تو ان کو ہتھیار سے مدد کرنے لگا، ٹیکنالوجی سے مدد کرنے لگا، اس کو طاقتور بنانے لگا، اور ہم لوگوں کو فلسطین جو کمزور تھے، عرب تھے باشندے، اس پر برابر یکے بعد دیگرے کبھی نہ کبھی حملہ کرتا ہی رہتا تھا۔ 25% ملک کے بجائے 30% کیا، 40% کیا، وہاں کے اصل باشندوں کو اس کے گھر سے نکالا، اور اسی طرح کرتے کرتے جو ابھی دیکھ رہے ہیں غزہ اور کچھ مسلمانوں کا علاقہ، یہ بچا ہوا ہے، ابھی تک بچا ہوا ہے، وہی غزہ ہے۔ اور جتنے مسلمان فلسطین میں تھے، جب انہوں نے گھر خالی کرایا تو سب جا کے غزہ میں بس گئے۔ یونائٹڈ نیشن نے 25% دیا تھا، اقوام متحدہ نے، اور ابھی بھی پورے دنیا میں جا کر کے آپ دیکھ لیجئے، اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن نے 25% کے علاوہ جتنی زمین ہے، چاہے تل ابیب ہو یا کوئی بھی ہو، یہ سب کہا جاتا ہے کہ احتلال ہے، یعنی زبردستی قبضہ کیے ہوا ہے مسلمانوں سے۔ اقوام متحدہ اس بات کو بھی مانتی ہے۔ مسلمان یہ بات ماننے کے بعد ابھی اس رمضان میں ٹرمپ جو آیا تھا، امریکہ میں صدر بنا تھا، اس نے بیت المقدس کو کہا راجدھانی بنائیں گے، عاصمہ بنائیں گے، کیونکہ وہ اس کے پکش میں تھا، بزنس مین تھا، اور یہ لوگ پیسہ دے کر کے اس کو خرید چکا تھا۔ اس نے سپورٹ میں کیا، لیکن اوپر والا بھی اپنا انصاف کرتا ہے۔ بائیڈن آیا، بائیڈن اس کے مخالف ہے، وہ چاہتا ہے کہ انصاف ہو، چاہے مطلب تھوڑا کم بیشی، لیکن انصاف ہو۔ اب اور دوسری طرف انٹرنیشنل طور پہ ایران پورے دنیا کے ساتھ مل جل کر کے ایٹمی ہتھیار پر معاہدہ ہو رہا تھا، اور جو یہ یہودی چاہتا نہیں تھا کہ معاہدہ ہو، اور یہودی چاہتا تھا کہ ٹرمپ تو چلا گیا، بائیڈن آ گیا، ہم کسی طرح بیت المقدس کو اپنا راجدھانی بنا دیں۔ جب راجدھانی بنانے کے ضمن میں ہی اس نے حملہ کرنا شروع کیا مسلمانوں کے مسجدوں پہ، مسلمانوں کو گھر سے نکالنے لگا، نہتھے لوگوں کے سامنے گولی چلانے لگا۔ ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے پتھر کے علاوہ آج تک اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس مرتبہ وہ غزہ کے لوگوں نے نہ معلوم کہاں سے ان پر میزائل کو برسات کر دیا، میزائل مارنا شروع کیا۔ کس پر؟ یہودی لوگوں پر، جس کو امید تھی نہیں اس بات کی۔ اور نیتن یاہو نے کہا تھا خود کہ ہمارے ملک پر کوئی چڑیا بھی آئے گا تو اس کو ہمارے اجازت سے آنا پڑے گا۔ ٹیکنالوجی میں اپنے فوجی طاقت پہ بہت زیادہ مگن، اور حقیقت میں فوجی طاقت ہے بھی اس کے پاس۔ غزہ سے جب حملہ ہوا تو یہ لوگ بھی غزہ پہ حملہ کرنے لگے۔ ان لوگوں کے پاس غزہ جو ہے، دیکھیے ایک پٹی ہے، ایک علاقہ ہے، چاروں طرف سے پچھم سے صرف تھوڑا مصر پڑتا ہے، اور اتر سے سمندر ہے۔ تو ان لوگوں نے الزام لگایا کہ باہر کے لوگوں نے اس کو مدد کیا، جبکہ اگر غزہ میں پیٹرول بھی جاتا ہے تو اسرائیل کی اجازت سے، کیونکہ اسی کے زمین کے ہو کر گزرتا ہے، دوائی بھی اسی کے راستے سے، حتیٰ کہ کورونا کے دور میں بھی دوائی اسی کے علاقے سے گیا ہے، اس کے لیے کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے نکلنے کے لیے۔ اتر میں جو سمندر ہے اس میں بھی قانون بنایا ہے زبردستی اسرائیل نے کہ 6 میل میں ہی مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں، مچھلی کا مار سکتے ہیں اور جیون پوشن کر سکتے ہیں۔ پچھم میں جو سینا ہے ادھر سے مصر بند کیے ہوا ہے، کہیں سے آنا جانا کر نہیں سکتا ہے، تو کہا کہ اس کو دوسرے ملک نے مدد کیا۔
جب کہیں سے آپ ہوا کے علاوہ کچھ نہیں جانے دے سکتے ہیں تو کیسے مدد کیا؟ اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ میرا استخبارات، میرا انٹیلیجنس اتنا مضبوط ہے کہ کہیں سے کوئی کچھ کرے گا تو ہم سمجھ جاتے ہیں پہلے۔ اصل ہوا تھا کیا میرے محترم، یہ جب سے فلسطین کا معاملہ بگڑا ہے تب سے اتنا میزائل مارا ہے غزہ پہ، ہر میزائل پھٹتے نہیں تھے، بچ جاتے تھے، جو میزائل بچ گئے اسی کو وہاں کے لوگوں نے مرمت کر کے، اس کے ٹیکنالوجی کے سمجھ کر کے خود بنایا اور اس پر حملہ کیا۔ خیر، حملہ ہوا، حملہ ہونے کے بعد لوگ آپس میں آئے اور 11 دن کے بعد غزہ کے اکثر علاقوں کا مسمار کرنے کے بعد، 350 شہادت کے بعد اور 15 سے 18 بلیارڈ ڈالر کے خسارہ کے بعد جنگ بندی ہوئی۔ جنگ بندی اچھی بات ہے، لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں ہے، جھگڑا تو ختم ہو گیا۔ اب کیا ہے یہاں پر ہم جو کہنا چاہتے ہیں کہ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، غزہ کے لوگوں نے اپنا دفاع کیا، اور بائیڈن کہتا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے نفس کے طرف دفاع کرنے کا حق ہے، اور یہ حقیقت ہے، ہر آدمی کو حق ہے کہ اپنی دفاع کرے۔ تو اسرائیل کو اگر دفاع کرنے کا حق ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کو بھی دفاع کرنے کا حق ہے، اور وہ حق لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن ہم لوگ جو مسلمان ہیں دنیا میں، یا اور لوگ ہیں غیر مسلمان، ہم لوگوں کو کیا چاہیے؟ ہم لوگ کو یہ چاہیے کہ دعا کریں کہ حق والے کو حق مل جائے، ناانصافی نہیں ہو، ظلم نہیں ہو۔ ایسا نہ کر کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی یہودی کا جھنڈا اپنے گھر پہ لگاتے ہیں۔ انصاف کیجئے، کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن ہونے کے باوجود بھی سب سے زیادہ لوگوں نے فوج پہ خرچہ کیا ہے۔ ہر ملک والا اپنے فوج میں، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اس لیے آج ہماری ہے، کل آپ کی باری ہے۔ انصاف کا ساتھ دیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی مانتے ہیں آپ، کہ دنیا میں انصاف کرے اور حق والے کو حق ملے۔ نہ کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہابی، دیوبندی، شین کا لفڑا لے کر کے اٹھ جائیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگیں، اور یہ کہنے لگیں کہ میزائل داغا تو کیا ہوا، اپنے ہی میں نقصان ہوا، اس کا کیا نقصان ہوا؟ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، جانتے ہیں، دعا کریں، جانتے ہیں کیا ہوا ہے اس مرتبہ؟ پورے دنیا میں ہوا بنا ہوا تھا کہ یہودی بہت طاقتور ہے، ایک میزائل بھی اس کے ملک میں داخل نہیں ہو سکتا، اینٹی کرافٹ میزائل ہے اس کے پاس۔ لیکن سب معاملہ فیل ہو گئے، 4000 میزائل داغا گیا ہے ہم غزہ سے۔ اور کہیے گا نتیجہ کیا ہوا؟ اولاً تو وہاں کے نیشنل ٹی وی جو ہے اسرائیل کا، وہ دکھاتا نہیں ہے لوگوں کو، اور جو انٹرنیشنل رپورٹ میں آیا ہے کہ اس کے سارے کالج بند ہو گئے، ریل گاڑیاں بند ہو گئی، کاروبار بند ہو گئے، انٹرنیشنل 2 ایئرپورٹ انٹرنیشنل بند ہو گیا، لوگ باہر ملک سے اس کے ملک میں جانا بند کر دیے، معیشت کا تباہ ہو گیا، اور 60% لوگ جو اپنے آپ کو طاقتور کہتے تھے وہ لوگ گوفے میں جا کے رہنے لگے، بنکر بنایا ہوا ہے وہ لوگ، اس میں جا کے رہنے لگے۔ ڈر چہرے پہ نظر آیا، شکن پیشانی پہ نظر آیا پہلی مرتبہ۔ تو ہم لوگ وہ وہاں سے مدد کیا، وہ کہیں سے مدد کیا، وہ اپنے نقصان ہوا، یہ نہ کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حق والے کو حق دے اور انصاف قائم ہو۔ اور اب زمانہ پہلے جیسا نہیں رہا میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، ایک بات غور کر لیجئے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، یہ مین میڈیا جو ہے، الیکٹرونک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، جس کو ٹی وی میں دیکھتے ہیں یا اخبار میں دیکھتے ہیں آپ، یہ لوگ حقیقت کو چھپا کر کے دنیا کو دکھاتے تھے، شو کرتے تھے۔ پوری دنیا جانتی تھی کہ اسرائیل مظلوم ہے اور مسلمان عرب جو ہے وہاں پر، وہ ان لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ لیکن آج کل دور آ گیا ہے سوشل میڈیا کا، یہ موبائل، یہ جوال ہر آدمی کے پاس ہے، لحظہ لحظہ کی خبر ویڈیو کر کے لوگ دنیا پہ نشر کر رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے کہ غرب ممالک میں بھی
فلسطینی مظلوم کے حمایت میں آواز اٹھنے لگی ہے، پورے دنیا میں آواز اٹھنے لگی ہے، حتیٰ کہ ٹوکیو سے لے کر کے امریکہ کے بڑے بڑے شہروں میں فلسطینی مظلوم کے لیے حمایت میں جلوس نکالا گیا۔ اور یہی نہیں، واشنگٹن پوسٹ جو سب سے بڑا اخبار ہے امریکہ کا، اس میں بھی یہودیوں کے ظلم کو ترسایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے، اور مظلوم مسلمانوں کے سپورٹ میں لکھا گیا ہے۔ یہی نہیں، حتیٰ کہ پارلیمنٹ جو ہے امریکہ کا، جس میں کانگریس پارلیمنٹ میں، اس میں بھی جب اسرائیل نے یہودی نے اپنے لیے ہتھیار کو مانگا تو ان میں نئے نوجوان لڑکے جو ایم پی میں جیت کے آئے ہیں، ان لوگوں نے سخت وروध کیا کہ اس کو ہتھیار نہ دیا جائے، کیونکہ یہ فلسطینی مظلوم پر ظلم کرتا ہے۔ دنیا جاگ چکی ہے، حقیقت سمجھ چکی ہے۔ اور کچھ دن 2 دن پہلے یونائٹڈ نیشن میں لوگوں نے مل کر کے کہا تھا کہ اس جھگڑا کو ختم کیا جائے اور انصاف ہو۔ اس میں بھی امریکی سفیر جو ایک عورت تھی، انہوں نے کہا کہ غزہ میں جو بمباری کیا ہے اسرائیل نے، وہ جرم کا، یعنی لڑائی کے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور کمیٹی بنا کر کے اس کی جانچ ہو اور اس پر سزا متعین کیا جائے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، لیکن یہ قانون جو بنتے ہیں، یہ بناتے جو ہیں اور لاتے ہیں، نہ جانے کب سے یہ قانون بنتا آ رہا ہے، اسرائیل کسی قانون کو نہیں مانتا ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے نظریہ جو ہے انصاف کا آج کل دھارمک ہو گیا ہے، دھرم کے اعتبار سے سوچتا ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ دھرم کے معاملہ میں سوچنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حق والے کا حق ہے۔ حق والے، آپ، میرا گھر ہے، میرا گھر آپ چھین لیں، چاہے آپ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو یا میں کسی بھی دھرم کے میرا گھر ہے، مجھ کو اس میں رہنے کا حق ہے، اور اگر کوئی چھینتا ہے ظلم کر کے، طاقتور کر کے، تو وہ ظالم ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مسلمان کا ہے تو ساری دنیا کے لوگ سو جائیں اور چھوڑ دیں اس کے حال پر۔ نہیں، آج ہمارے گھر میں پرابلم ہے، کل آپ کے گھر میں پرابلم ہو سکتا ہے، اور آج انصاف نہیں کریں گے تو ہم دنیا میں لوگ کس کے ساتھ انصاف کرے گا۔ اور دوسری بات، یہودی لوگ کہتا ہے ایک بات یہ کہ ہمارا یہ دینی معاملہ ہے، ابراہیم علیہ السلام یہاں ہمارے آباء و اجداد تھے اور وہ یہاں تھے، اس لیے یہ چیز میرا ہے، یعنی سیاسی اس کے ساتھ ساتھ دینی مسئلہ بھی چھیڑ دیا۔ اب یہ سمجھ لیجئے، غور کیجئے، تاریخ پڑھیں گے قصص الانبیاء میں، ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے۔ مسافر تو آدمی سفر کر کے کہیں بھی جاتا ہے، ہم لوگ بھی سفر کرتے ہیں، تو جہاں بھی جائیں گے وہ میرا ہو جائے گا۔ اور دنیا میں جو قانون بنا سن 1930، 35 اور 25 کے درمیان، تب جا کر کے یہ حدود اور کیا کہتے ہیں بارڈر لگا، پاسپورٹ بنا، اور جو لوگ جہاں تھے اس کا ملک ہو گیا۔ نیپال ایک چھوٹا ملک ہے لیکن پھر بھی اس کی حمایت ہے، کوئی اس پر زبردستی حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور امریکہ بہت بڑا طاقتور ملک ہے، وہ کسی پر حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ حد بندی، حدود اور پاسپورٹ 19ویں صدی میں بنایا، جو لوگ جہاں تھا اس کا ملک ہو گیا۔ اس وقت بھی یہ فلسطین عرب کا تھا، عرب والے بستے تھے، اور یہ لوگ بعد میں آ کر کے زبردستی وہاں داخل ہوا ہے۔ جب وہاں پر انگریز کا قبضہ تھا تو یہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام میرے تھے، اس لیے میرا حق ہے۔ اب یہ بتائیے، ابراہیم علیہ السلام عراق کے تھے، وہ فلسطین ہو کر کے گزرے تھے، وہاں پر کچھ دن ٹھہرے تھے، ٹھیک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام آپ ہی کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو مسلمانوں کا بھی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا جو تھا اسماعیل علیہ السلام، اسی کے ذریت سے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی کے ذریت سے یہ اسحاق ہے جس کے ذریت سے تم ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جب کہتے ہیں کہ ہم لوگ بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، انہی لوگوں کے مورخوں نے بتایا ہے کہ 12 قبیلے بھی تو ناپید ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ جتنے ہیں جو بعد میں جا کر کے یورپ کنٹری میں اور خاص کر رسیا کے علاقے سے یہودی بن کر کے آئے ہیں اور پورے دنیا پر چاہتے ہیں حکومت کرنا۔ بہرحال ہم اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ بھی جئیں اور دوسرے کو بھی جینے کا حق دیں، اور ہم لوگوں کا مسلمان ہونے کے ناطے یا پورے دنیا کے لوگوں کے انسان ہونے کے ناطے ہم لوگوں پر ضروری ہے کہ دعا کریں اور حق کا ساتھ دیں۔ جس کا گھر ہے، جس کی زمین ہے، عرب کی زمین ہے، عرب کی زمین واپس ہونی چاہیے،
اور کسی پر ظلم نہیں ہو۔ مسجد بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا حق مسلمانوں کو ہے، دنیا میں کوئی کسی کے مندر، مسجد اور کلیسا میں عبادت کرنے سے روک نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ظلم کے خلاف ساتھ دیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ دنیا سے ظلم کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ حق والے کو حق دلائے۔ اور انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو انصاف قائم کر، عدل قائم کر، سب آدمی کے دل میں یہ ڈال دے کہ جس کا حق ہے اس کو دے، اور سب آدمی کو توفیق دے کہ وہ مظلوم کا ساتھ دیں، ظالم کا بیروध کریں، ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور سب کے عزت پرتشٹھا کی حفاظت فرما اے اللہ تبارک تعالیٰ، اور دنیا کو صحیح طریقے سے لوگوں کی جینے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔